السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، سفر سے متعلق مسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ آج بھی اسی سے متعلق چند مسائل لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اب سب سے پہلا سوال ہے، جس شخص کی سکونت دو جگہ ہو تو وہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ سوال ہے، ایک شخص کے سکونت کے دو جگہ مکانات ہیں، مثلا ایک حیدرآباد میں ہے اور ایک دہلی کے اندر مکان ہے۔ اب موسم سرما کے اندر حیدرآباد میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں رہتے ہیں اور موسم گرما میں دہلی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں رہتے ہیں، تو آیا یہ شخص ان دونوں جگہوں پر رہتے ہوئے مقیم شمار ہوگا یا مسافر شمار ہوگا؟ جواب ہے، اگر حیدرآباد اور دہلی دونوں جگہ ان کے اپنے مکانات ہیں اور ساتھ میں اہل و عیال بھی رہتے ہیں تو یہ شخص دونوں جگہ مقیم ہو کر پوری نماز ادا کرے گا۔ آگے مسئلہ ہے، جس راستے سے سفر ہے اسی کا اعتبار ہے۔ مثلا ایک شہر کے دو راستے ہیں، ایک قریب کا ہے اور ایک بعید کا ہے۔ اگر قریب کے راستے سے سفر کرنا ہے تو مسافت سفر نہیں بنتا، اور اگر دور کے راستے سے سفر کرتا ہے تو مسافت سفر بنتا ہے۔ اب دونوں راستوں کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر قریب کے راستے سے سفر کرنا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، اور اگر دور کے راستے سے سفر کرتا ہے تو مسافر ہو کر قصر کرے گا۔ آگے دوسرا مسئلہ ہے، رات جائے قیام پر گزرے اور دن میں چکر لگائے، اس کا کیا حکم ہے؟ سوال ہے، ایک شخص نے ایک جگہ رات کے لیے متعین کیا ہے، دن میں روزانہ ادھر ادھر 15 میل چکر لگاتا ہے اور رات کو واپس جائے متعینہ کو آتا ہے، ایسے شخص کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر اس نے اس متعینہ جگہ میں اول 15 روز قیام کی نیت کر لی تھی تو وہ مقیم ہو گیا۔ اب اگر روزانہ 10-15 میل کہیں جانا پڑے تو اس سے وہ مسافر نہیں ہوتا، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر دوسری جگہ تبدیل ہو جائے تو وہاں بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ مسافت طے کرنے سے پہلے سفر ختم کرنے کا حکم۔ مثلا زید سفر کو چلا، مسافت طے کرنے سے پہلے انہوں نے سفر ختم کر کے واپس ہوا، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اس صورت میں پوری نماز پڑھے گا کیونکہ وہ مسافر ہوا ہی نہیں۔ جو شخص ہمیشہ سفر میں رہے، بعض لوگ تجارتی جہازوں میں نوکر ہوتے ہیں، بعض لوگ ٹرکوں میں ہوتے ہیں جن کا کام فقط ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانا ہوتا ہے، کہیں قیام کا ارادہ اطمینان سے نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھی کسی شہر میں 1 ماہ کا قیام بھی ہو جاتا ہے، لیکن ملازم اس بارے میں افسر کے تابع ہوتے ہیں، بلکہ ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ جہاز یا ٹرک کب ٹھہرے گا، کب یہاں سے چلے گا۔ اس صورت میں ملازمین جہاز و ٹرک کو نماز قصر کرنی چاہیے یا پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ تو جواب ہے، اس صورت میں وہ مسافر ہے اور نماز قصر سے پڑھیں گے۔ اس صورت میں وہ مسافر ہے اور نماز قصر سے پڑھیں گے۔ سفر میں قصر نماز پڑھنے کے وجوب کی دلیل۔ سوال، کیا ہر سفر میں امن و اطمینان کے باوجود ضرور نماز قصر پڑھنا واجب ہے؟ دلیل وجوب کیا ہے؟ جواب، دلیل وجوب یہ حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حق تعالیٰ شانہ یہ فرماتا ہے کہ نماز کا قصر کرو اگر تم کو کفار کے فتنے کا خوف ہو۔ پس اب لوگ مامون ہیں، وہ خوف میں نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ شبہ پیش آیا تھا، سو میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کو قبول کر لو۔ سفر شرعی میں قصر نماز نہ پڑھنے کا حکم۔ سوال ہے، جو شخص سفر میں قصر نہ کرے تو کیا گنہگار ہوگا یا نہیں؟ جواب ہے، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ سفر شرعی میں قصر واجب ہے، قصداً پوری نماز پڑھنا اور قصر نہ کرنا گناہ ہے۔ بلا نیت سفر نماز میں قصر نہیں ہے۔ ایک شخص نے سیر کی نیت کر لی مگر کسی مخصوص جگہ کی نیت نہیں کی، مہینوں برسوں سفر میں رہا،
آیا وہ شخص قصر کرے گا یا اتمام کرے گا؟ جواب ہے وہ شخص جس نے ابتداءً یا کسی موقع سے مسافت سفر کی نیت نہیں کی، نماز پوری پڑھے، قصر نہ کرے۔ قصر کے لیے مسافت کا قصد و ارادہ ضروری ہے، بلا قصد و ارادہ مسافر کے حکم میں نہیں۔ چلتے پھرتے تاجر کی نماز کا حکم۔ ایک تاجر گھر سے باہر سفر کی مسافت پر چلتا پھرتا ہے، کسی جگہ ایک دن تو کسی جگہ 2 دن گزار کر مہینوں تک گھر سے سفر پر رہتا ہے، تو کیا یہ شخص قصر کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ جواب ہے یہ شخص مسافر ہے، احکام سفر اس پر جاری ہوں گے اور نماز کا قصر کرے گا۔